بسم اللہ السلام علیکم. ایک بہت ضروری پوائنٹ جو ہے جو پیرنٹس شاید انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں وہ ہے کہ ہم اکثر اوقات انجان میں وداؤٹ انٹینشن وداؤٹ ایون نوئنگ ہم بچوں کا بچپن چھین لیتے ہیں. اور وہ کس طریقے سے کرتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یا ان کو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دے رہے ہوتے, ہم ان کو دور رکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں سے اپنے فیئرس کی وجہ سے, اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے, اپنے خوف ہیں, اپنے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں, بیڈ امیجز ذہن میں کوئی بیٹھے ہوئے جن کی وجہ سے ان کو دور رکھ رہے ہوتے ہیں, یا ان پہ وہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں جو ان کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے یا ان پہ ڈالنی نہیں چاہیے. بے شمار میرے جو آبزرویشنس میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سوشل سرکل میں, یا میرے پاس بہت زیادہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں, بچے آ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ اپنی سچویشنس جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کنسرن شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کے بچے جو آ کے وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی باتوں میں بات پتہ چل جاتی ہے. اس میں میں نے ایک 2-3 گھروں میں یہ ایک تھیم جو نوٹس کیا وہ یہ کیا کہ چھوٹی بچیاں یا چھوٹے بچے جو کہ آپ سمجھ لیں 10, 11, 12 سال کی عمر میں, ان پہ وہ ذمہ داری ڈال دی گئی جو کہ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ان سے ہے, ان کے بعد آیا, یا ان سے کوئی ایک نیو بورن آیا فیملی میں, تو اس کو چینج کرنا, اس کو دھیان رکھنا, اس کا تیار کرنا, اس کو پکڑنا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, اس کو نہلانا, یہ ساری ذمہ داریاں جو ایک ماں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. اوبیسلی بچہ جو ہے وہ ماں تو نہیں بن پاتا, تو بڑے ہی جو ہیں وہی پیرنٹس بن سکتے ہیں نا. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ رسپانسبلٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کے پاس وہ شولڈرز ہیں, ان کے پاس وہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی سمجھنا, اور اوپر سے اس کے جو اسٹریس نہ لینا اس کی وجہ سے, اس کی بھی وہ دیر ریڈی فار اٹ, دے ہیو دا ریسورسز جو چاہیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس چیز کو ریلی پل آف کرنے کے لیے. تو ان چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, اور بعد میں یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ نہ کہ کھیلیں, باہر ان کے فرینڈس کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو بار بار ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس کو دیکھا نہیں ہے, اندر آؤ جلدی سے میری ہیلپ کرو, مہمان آ رہے ہیں, مجھے ہیلپ چاہیے, مجھے کھانے پینے میں. آئی ایم کمپلیٹلی فار کہ بچوں کو ہیلپ کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو, ان کے چورز ہونے چاہیے, ان کے کام ہونے چاہیے, لیکن اگر انہوں نے اپنے کام کر لیے اس ٹائم میں جو کہ ان کو دیا گیا, لیکن وہ جو ایک پلے ٹائم ہے اس میں ان کو کھینچ کے اندر واپس لے کر جانا, یا اس میں ان کو ایک ذمہ داری دینا جو کہ ان کے لیے اسٹریسفل ہو سکتی ہے, اور جب وہ کھیل رہے ہیں تو وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, اور پھر ڈانٹ بھی ان کو ہی پڑ رہی ہوتی ہے. یہ ایک زیادتی ہے میرے حساب سے. تو یہ ہم اکثر اوقات دیکھتے نہیں ہیں, ہم اس چیز پہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے تو وہ بچپن ہم نے گزار لیا ہوا ہے. شاید ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پر کیا اثرات ہیں, آپ خود سے سوچیں کہ آپ پہ اس وجہ سے کیا اثرات ہیں. اگر آپ نے وہ ٹائم جو کھیلنے کا تھا وہ آپ نے کھیلا نہیں, اور آپ پہ ذمہ داری جلدی ڈال دی گئی جو کہ شاید جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے. باقی ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے بچوں پہ, بچوں کو کام کرنے آنے چاہیے, بچوں کو ہیلپ کرنی چاہیے, بچوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا چاہیے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کو جو بچہ بننے کا ایک ٹائم ہے جس میں ان کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کھیلنا ہے, فرینڈس کی طرف جانا ہے, انہوں نے کچھ پڑھنا ہے, انہوں نے کچھ دیکھنا ہے, انہوں نے کوئی کام کرنا ہے اپنا, ان کا اپنا ٹائم ہے, اس میں یہ انویڈ کر کے ان کا ٹائم جو ہے اپنی ذمہ داری تھوپی جائے ان پہ, یہ غلط بات ہے میرے حساب سے. تو یہ ایک تو اس طریقے سے ہم ان کا بچپن جو ہے ٹائم سے پہلے ان کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہیلپ مل جائے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم تھک گئے بھائی, ہمارے پاس 6-7 بچے ہیں یا بے شک کہ 2-3 بھی ہوں, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ کام ہے ہم پہ, ہاں وی نیڈ ہیلپ, اور ہمیں کوئی لگ رہا ہوتا ہے یہ ہیلپ بھی فری ہیلپ ہے, ہم وائی ناٹ کہ ہم اس کو انگیج کر لیں. لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کے اثرات اس پہ کتنے زیادہ آ رہے ہیں. دوسری جگہ پہ ہم یہ نہیں, بچوں کو وہ ایک لیوریج جو ایک فریڈم ہوتی ہے, بلکہ میں کسی سے بات بھی کر رہی تھی کہ اتنا زیادہ آج کل آف کورس ایک سوسائٹی میں ایک خوف ہے, اور اتنے زیادہ برے ایکسپیرینسز اور انسٹنسز ہو چکے ہیں, میں نیوز بڑی پڑی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اوور پروٹیکٹیو ہو گئے بچوں کے. تو وہ ایک جو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ مسلسل بچے کے سر پہ بیٹھے رہنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, کس طریقے سے کر رہا ہے, کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہے, جو ہاتھ تو نہیں چل جائے گا, اس کا چوٹ تو نہیں لگ جائے گی. اس طریقے سے ہم ان کو ایکسپیریمنٹ بھی نہیں کرنے دیتے, ہم ان کو تھوڑا سا رسک بھی نہیں لینے دے رہے ہوتے. ایسے ایک دن میں بیٹھی ہوئی اپنے گھر سے, میں دروازے جب کھولتی ہوں تو سامنے ہی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو زکریا جو ہے وہ لڑکا جیسے لڑکے کرتے ہیں, اس نے مجھے نظر آیا کہ وہ دیوار پہ چڑھا گیا, دیوار پہ چڑھ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں نے ایک دم سے کہا وہ دیکھیں زکریا کو کیا, تو میں نے اس کو کہا کہ نیچے اترو. تو میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے ایک دم سے کریکٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ ساری اب چیزیں تو ہم نے بھی کی ہوئی ہیں, شکر کریں ابھی کسی اور کے گھر بھی چھلانگ مار کے چلا گیا, جیسے کہ بچے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے شرارتی ہوتے ہیں, بیلے بجا کے بھاگ جانا اور اس طریقے سے ساری, ٹھیک ہے جو غلط ہے غلط, تم کو تو
بتانا چاہیے. لیکن جو ایکسپیریمنٹ ہے, درختوں پہ چڑھنا ہے, چوٹیں لگنی ہے, زمین پہ گرنا ہے, بائک چلانی ہے, انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے, تو ان کو آپ کرنے تھے. اسی طریقے سے تو یہ سیکھیں گے. لڑکا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اس نے تو یہ بلکہ بڑھ چڑھ کے کرنا ہے. تو اسی وقت مجھے ایک ریئلائزیشن, مجھے بھی ایک سیلف ریئلائزیشن کا موقع تھا میرا. میں نے سوچا کہ واقعی میں جو بچے ہیں انہوں نے تو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, انہوں نے تو شرارتیں کرنی ہے, انہوں نے تو ہر طرح کے پٹا کام کرنا ہے, اور اس میں ہم روک لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, اس میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. اور وہ ہمارے خوف ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے پیرالائز ہو جاتے ہیں. پھر پیرالائز کس طریقے سے ہوتے ہیں, پھر وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. بعد میں جا کے ہم کہتے ہیں تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو, تم رسک ہی نہیں لیتے, نیا بزنس اسٹارٹ کر کے تو دیکھو, نیا سبجیکٹ کچھ لے کے تو دیکھو, نئی جگہ پہ نئے دوست بنا کے تو دیکھو. وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس کو روکا ہوتا ہے. جب بچپن میں وہ ایکسپیریمنٹ کی اسٹیج میں ہوتا ہے, وہ آپ نے ہی نہیں کرنے دیا ہوتا اس کو. تو ایک تو یہ دوسرا طریقہ ہے جسے ہم اس کا بچپن کھینچ لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں, اور اس کو بچہ جو ایک بچہ بنتا ہے جس طریقے سے اس کا ایک چائلڈہڈ ہونا چاہیے, جیسے کہ ہمارے اچھے چائلڈہڈ اگر آپ کے گزرے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ اس طریقے سے اس کا چائلڈہڈ نہیں گزر سکتا. یا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے, بہت زیادہ ذمہ داری ہے, یا کہ بالکل ہی ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور ان کو رسک لینے کی اجازت نہیں ہے, شرارت کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو بہت زیادہ اسٹرکٹنس ہے اس حوالے سے. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہو سکتی ہے جس سے ہم اکثر اوقات انجان میں لائک آئی سیڈ بچے کا بچپن چھین لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ کوئی غلط ورڈ نہیں استعمال کرے گا, کوئی غلط چیز نہیں کرے گا, کوئی ہمارے جو ویلیوز ہیں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں کرے گا, کوئی غلط چیز کسی سے سن کے نہیں آ جائے گا, کوئی غلط کام نہیں کرے گا. یہ نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری بات نہ سنے گا, کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کوئی منع کی چیز تو اس پہ وہ اس سے اگینسٹ نہ جائے. یہ ساری جو مسٹیکس ہیں اور یہ جو سارا پروسیس ہے لرننگ کا, یہ جیسے کہ ہم بڑے ہیں, ہم ابھی تک غلطیاں کر رہے ہیں, اتنی زیادہ غلطیوں سے ہی تو ہم سیکھیں, اتنا مسلسل غلطی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرتے جائیں گے. لیکن ہم کیونکہ سیکھ رہے تب معافی ہے نا, لیکن ہم بچوں کو یہ لیوریج نہیں دیتے کہ بھائی آپ سیکھ لیں اس میں سے, آپ اس میں سے کیا سیکھیں گے, آپ اس میں سے کیا سیکھیں گے, اور آپ چلو ایک اور غلطی کر سکتے ہیں, کوئی اور کر لیں, اس کو رپیٹ نہیں کرنا. لیکن جو ایک اجازت ہے, ایک ایکسپیکٹیشن جو اتنی زیادہ ہائی سیٹ کی ہوئی ہے ہم نے بچوں سے کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے, اس میں تھوڑی سی لینینسی, اس میں تھوڑا سا لیوریج جو ہے اس کو بھی انکلکیٹ کرنے کی ہمارے پیرنٹنگ میں بہت ضرورت ہے, تاکہ بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کھنچا ہوا نہ فیل کرے کہ اس نے ہر وقت he has to be perfect, he has to act perfectly, he has to make sure کہ he doesn't make any mistake. تو پھر وہ مسٹیک کے ڈر سے کافی چیزیں نہیں کرنے سے رک جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں, آپ تو نہیں کر رہے, اور آپ تو کسی طریقے سے ایسے نہیں ہے کہ بچے کا بچپن جو ہے وہ چھین رہے ہیں اور اس کو وہ فلی انجوائے کرنے نہیں دے رہے چائلڈہڈ, جو کہ اس کی لائف کی ایک بیس بننی ہے جگہ. تو اگر آپ اس کو کرنے دیں گے جو اس نے کرنا ہے, تو بعد میں جا کے کافی دفعہ آپ نے جب ڈانٹنا تھا نا, آپ وہ نہیں ڈانٹیں گے. تو ابھی جو ہے اس کو تھوڑا سا لیوریج دیں. ابھی آپ بے شک آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ چوٹ نہ لگ جائے, یہ نہ کر لے یا وہ نہ کر لے, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیشنس اپنا اور اپنا ٹالرنس جو ہے وہ بڑھائیں, تاکہ وہ بن سکے وہ شخص جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے بنے. لیکن ہم ہی جو ہیں اس کو روک لیتے ہیں, ہم کھینچ لیتے ہیں, ہم ہی اس کو پیرالائز کر لیتے ہیں. تو آئی ہوپ دس ہیلپس مینی پیرنٹس جو کہ شاید کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ریگارڈلیس آف ایج, کسی نہ کسی طریقے سے یا ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں یا رسپانسبلٹی دے رہے ہیں یا وہ رسک لینے نہیں دے رہے, جو کہ سارا ایک بیلنسڈ اپروچ چاہیے فار گڈ پیرنٹنگ. تھینک یو.